خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات سے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: اے میرے بھائیو، ہمارے خدا ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اگر ایک شخص تو سونے کی انگوٹھی اور عمدہ پوشاک پہنے ہوئے تمہاری جماعت میں آئے اور ایک غریب آدمی میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے آئے، اور تم اس عمدہ پوشاک والے کا لحاظ کر کے کہو کہ تو یہاں اچھی جگہ بیٹھ، اور اس غریب شخص سے کہو کہ تو وہاں کھڑا رہ یا میرے پاؤں کی چوکی کے پاس بیٹھ، تو کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے؟ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا نام ہے فیورٹزم، یعنی طرفداری، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے پہلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ مقدس یعقوب ایمانداروں کا امتحان لیتے ہوئے ایمانداروں کو ایک معیاری ایماندار بننے کی کوشش میں ہے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے عام خط کے پہلے باب میں ہم نے دیکھا کہ مقدس یعقوب ایک ایماندار کا امتحان لیتے ہوئے اسے ایک معیاری ایماندار بنانے کی کوشش میں ہے، اور اب مقدس یعقوب کے دوسرے باب میں ہم دیکھیں تو یہاں ایمانداروں کے امتحان کے بعد ایمانداروں کے خواص یعنی ایٹریبیوٹس آف دا بلیورز، ایمانداروں کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو بائبل کا ایماندار ہے اس میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ یہاں پہلی بات کی ہے انہوں نے کہ ایمانداروں میں طرفداری نہیں ہونی چاہیے، یعنی ایماندار غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں جتنے بھی ایماندار تھے ان کا پس منظر غلامانہ تھا۔ پہلی صدی میں اگر آپ رجسٹر دیکھیں تو تقریباً 6 لاکھ کے قریب وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو غلام تھے، اور زیادہ تر مسیحیت کا انحصار اور کنورژن غلاموں میں سے ہوئی تھی۔ بہت چند لوگ تھے جو امیر تھے، لیکن پہلی صدی میں یا تو لوگ بہت غریب تھے یا بہت امیر تھے۔ اس طرح سے یہودی اور یونانی، مختون اور نامختون، یہ متضاد جو رجحانات جو ہیں وہاں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انجیل مقدس کا پرچار شروع ہوا ہے تو 3ری 4تھی صدی میں آ کے ان سارے متضاد رجحانات کا زور ٹوٹ چکا تھا، اور پھر مقدس پالوس رسول نے غلطیوں کے 3 باب کی 28ویں آیت میں برملا اعلان کر دیا کہ یسوع مسیح کے آنے کے بعد یعنی نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ عورت، نہ مرد، یسوع مسیح میں سب ایک ہو گئے۔ اسی چیز کو مقدس یعقوب نے یہاں پر پروان چڑھایا ہے کہ ایمانداروں کا ایمان طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ خداوند کے بندہ نے شروع کیا: اے میرے بھائیو، اور آپ جانتے ہیں کہ اے میرے بھائیو تقریباً 18 سے 20 مرتبہ یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے۔ اس سے مراد ایسے لوگوں کو جو جا بجا رہتے ہیں، جو اظہار ثانی میں ہیں، ان کو گلے لگانے سے مترادف ہے کہ وہ سب بہن بھائی ہیں مقدس یعقوب کے۔ ہمارے خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان
ناظرین، یہاں پر جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے ذوالجلال یسوع مسیح، یہ پرانے عہد نامے کی اصطلاح ہے۔ ذوالجلال جو ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ پرانے عہد نامے کی اصطلاح ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ خروج 24:16 میں استعمال ہوئی ہے، اور زبور 24 کی 8 سے 10 آیت میں، اور پھر یسایہ 60 باب کی 19 آیت میں یہ پرانے عہد نامے میں خدا کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اور یہ اصطلاح استعمال کر کے مقدس یعقوب نے ثابت کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اگر ذوالجلال ہے تو وہ پرانے عہد نامے کا خدا ہے، یعنی وہ وہی خدا ہے جو ہمیں خروج میں ملتا ہے، جو پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے، اور یہاں پر خدا باپ اور خدا بیٹے کو یکجا کر دیا گیا ہے، ایک کر دیا گیا ہے۔ تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو۔ ناظرین، یہ طرفداری ہمیشہ اس کی بنیاد 3 چیزیں ہوتی ہے۔ پہلی چیز، طرفداری اس وقت ہوتی ہے جب انسان کسی کے ساتھ ذاتی تعلق میں ہوتا ہے یا انسان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے، یہ پہلی ریزن ہے۔ دوسری ریزن ہے کہ جب کوئی غریب شخص کسی امیر کو دیکھتا ہے اور وہ غریب شخص کسی پوزیشن میں بھی ہو تو وہ امیر کو جان بوجھ کر اپنے قریب لگاتا ہے، طرفداری کرتا ہے تاکہ وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے کہ کلیسیا میں جب کوئی رتبے والا شخص آتا ہے، کوئی عہدے والا شخص آتا ہے، تو اس کو بھی طرفداری دی جاتی ہے، اس کے ساتھ طرفداری کی جاتی ہے۔ سو یہ 3 چیزیں ہیں جو طرفداری کا سبب بنتی ہیں۔ اور ہم جلدی سے دیکھیں کہ طرفداری کا جو مضمون ہے ہم کیسے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پہلی بات، طرفداری اور مسیحی۔ دوسری بات، طرفداری اور مسیحی ایمان۔ اور تیسری بات، طرفداری اور مسیحی رہنما۔ طرفداری اور مسیحی۔ ناظرین، طرفداری اور مسیحی یہ 2 متضاد چیزیں ہیں۔ اگر طرفداری ہے تو مسیحی نہیں ہے، اگر مسیحی ہے تو طرفداری نہیں ہے۔ لہٰذا خداوند کے بندہ یعقوب نے کہا ہے کہ اے بھائیو، خداوند ذوالجلال یسوع مسیح کا ایمان تم میں طرفداری کے ساتھ نہ ہو، ہم طرفداری نہیں کرتے۔ لہٰذا مسیحیوں کو طرفداری جیسے گناہ سے روکا گیا ہے، اور کلیسیاؤں میں طرفداری کے بغیر کلیسیائی ایمان کو بڑھوتی دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ناظرین، پہلی صدی میں لوگ اپنے آپ کو جھوٹا امیر بنانے کے لیے کلیسیا میں جب داخل ہوتے تھے تو وہ انگوٹھیاں پہنتے تھے، اور 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہن لیتے تھے، اور گلے میں کوئی سونے کا نیکلس وغیرہ، اور زیادہ تر لوگ کرائے پر لے کر آتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ جو کلیسیائی پاسبان ہے اس کو متاثر کیا جائے۔ اس لیے مقدس یعقوب نے متنبع کیا ہے کہ ایک شخص تو انگوٹھیاں پہن کے آتا ہے اور دوسرا میلے کچالے کپڑے پہن کے آتا ہے، تو جو کلیسیائی رہنما ہے وہ یہ اس انگوٹھیوں والوں کو کہے کہ بھئی تو آگے بیٹھ، اور میلے کچالے والوں کو کہے کہ تو پیچھے بیٹھ، تو کیا یہ طرفداری نہ ہوئی؟ ناظرین، یہ ناسور پہلی صدی سے ہی چلا آتا ہے اور آج بھی کلیسیاؤں میں موجود ہے۔ کلیسیاؤں میں عہدے اور رتبوں کی تقسیم ان کے معیار پر نہیں کی جاتی، ان کے رتبوں اور عہدوں پر کی جاتی ہے، یا ذاتی تعلقات کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ سو یہ گناہ مقدس یعقوب نے پہلی صدی میں بھی ڈانٹا، اور آج بھی 21ویں صدی میں اس گناہ کو مقدس یعقوب نے ڈانٹا ہے کہ تم میں طرفداری کا ایمان نہ ہو۔ اور ناظرین، یہ چیلنج مسیحی رہنماؤں کے لیے بھی ہے، کیونکہ جب ایک مسیحی رہنما طرفداری کرتا ہے تو پھر وہ 3 چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے۔ پہلی بات کہ وہ بدنیت رہنما ہوتا ہے، اور یہاں پر مقدس یعقوب نے کہا ہے کیا تم نے آپس میں طرفداری نہ کی اور بدنیت منصف نہ بنے؟ ناظرین، بدنیت منصف رہنما بائبل مقدس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی مذہبی رہنما طرفداری سے کلیسیا میں عہدے بانٹتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے،
और फिर अगर कोई मजहबी रहनुमा तरफदारी से अपनी कलीसिया का निज़ाम चला रहा है तो वो कलीसियाई तकसीम का सबब बनता है। लिहाजा मुक़द्दस याकूब ने कहा है कि मसीही ईमान बग़ैर तरफदारी से एक्सरसाइज किया जाए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कलीसियाई बढ़ोतरी का सबब बनेंगे और अपने ईमान का प्रचार करने में ईमानदार गिने जाएंगे, और हम मुक़द्दस याकूब के मेयारी मजहबी रहनुमा और मसीही बन जाएंगे। खुदावंद मुझे और आपको एक मेयारी मसीही रहनुमा बनने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकुर के नाम से आमीन। आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तेरे कलाम के वसीले से हमारी कमी कमज़ोरियाँ हमारे सामने आती हैं, और खुदावंद तेरी मिन्नत करते हैं कि अगर हम मेयारी मसीही नहीं हैं तो आज हमें मुआफ़ फरमा, और आइंदा से हमें एक मेयारी मसीही जो बग़ैर तरफदारी के कलीसियाई निज़ाम चला सके ऐसा ईमानदार बना दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकुर के नाम से आमीन।